اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ ایک ایمان والے کی جان کی عظمت اور حرمت کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے، اور سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لیکن ایک ایمان والے کی جان عام انسانوں کے مقابلے میں اور اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، اور جس طرح سے ایک عام آدمی کے مقابلے میں کسی سرکاری نمائندے کا قتل کر دینا، حکومتی آفیسر کا قتل کر دینا ایک بڑا سنگین معاملہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جس بندے نے میرا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا بندہ، اگر اس کو کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی بخشش اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر دیے، سخت وارننگ دی ہے۔ معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر قتل کرنے کا عام رواج بن چکا ہے، مار دو، قتل کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کا قتل کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ اتنی بڑی برائی اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جہنم میں چلا گیا تو سزا اسی ہلکی ہو گئی، اس پر مزید ستم یہ ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی برداشت کرنا پڑے گی، جو سب سے خطرناک چیز ہے۔ اب اللہ کا غضب، اس کی ناراضگی، یہ سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی اس بندے پر ہوتی ہے، اس شخص پر ہوتی ہے جو کسی ایمان والے کو قتل کر دے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ہم کسی کو یہ کہہ کر کہ یہ مسلمان نہیں ہے مار دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ یہ آدمی اس سے ہم نے مار دیا ہو، اس سے ہم کہیں وہ مسلمان تھوڑی نہ تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ آدمی مسلمان مانا جائے گا، وہ آدمی مسلمان مانا جائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا جنگ کے میدان میں۔ ایک آدمی کے اوپر میدان جنگ میں چڑھ بیٹھے اور گردن کاٹنے ہی جا رہے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا، بس گردن کاٹنے والے تھے، وہ کہنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں مجھے اقرار ہو گیا۔ لیکن حضرت خالد نے اچھا کلمہ پڑھ کے بچنا چاہ رہا ہے، یہ پھر بھی گردن کاٹ دی۔ خیر، اب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی روداد سنا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ تم بتاؤ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش تو ایسا نہیں آیا، کسی کے ساتھ میں کیا کیا واقعہ ہوا، کوئی نئی بات بتاؤ تاکہ اسے اصلاح کی جا سکے، اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ صحابہ کرام بتایا کرتے تھے اس طرح کہ میرے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے ساتھ میں اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، کس نے کلمہ پڑھ لیا بچنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ ہاں پڑھا تھا، پھر بھی تم نے اسے مار دیا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، مسلمان تھوڑی نہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ اب حجت بازی اور بحث بازی کے سارے دروازے بند، اب یہ جواب چاہیے تھا۔ کوئی جواز مت بتاؤ، کوئی عذر مت پیش کرو کہ نہیں، اب صرف اتنا بتا دو کہ تم نے سینہ چیر کے دیکھا تھا، کہ کیا واقعی تم جو دلیل دے رہے ہو یہ مضبوط ہے، کہ تم نے اس کا دل بھی دیکھا تھا، تم نے ایک ایمان والے قتل کر دیا، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ روایت میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اللہ کو کل کیا جواب دیں گے، اگرچہ یہ غلطی تھی، جان بوجھ کا قتل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تنبیہ کی، وہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے عبرت بن گئی کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی حرمت سب محترم ہو جائے گا، اس کی جان بھی حرام ہے، اس کی عزت اچھالنا یہ بھی حرام ہے، اس کا مال لوٹنا یہ بھی حرام ہے، اور ایک ایمان والے کی عزت اور احترام ایسے ہی کیا جائے گا جیسے کسی کعبے کا، جیسے کعبہ شریف کا کرتے ہیں، حرمت المومن کا حرمت الکعبہ، ایک ایمان والے کی عظمت یہ ہے، اس کو کوئی مار دے، قتل کر دے، کعبے کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ ذاتی رنجشوں میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے والے، تصور کریں کہ اگر کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا، ہم بھی پیچھے نہیں رہے، ابرہہ کے اوپر تو تا قیامت لعنت برستی رہے گی، فجعلہم کعصف معقول بنا کر، لیکن ہم نے بھی ایک ایمان والے کی عزت کو تار کر کے، اس کی پگڑی اچھال کر، اس کی عزتیں اچھال کر، ہم نے کعبے کو ذلیل اور بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ سورہ نساء کے اندر ہی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا ہے۔ صلاۃ الخوف کیا ہے؟ مجاہدین اسلام کی ایک اسپیشل نماز ہے، عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مجاہدین کے لیے اسپیشل ہے کہ صرف وہی لوگ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور انہی کے لیے چھوٹ ہے۔ مجاہدین اسلام کے لیے جو حالت جنگ میں، ان کے لیے بہت سی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، بہت سی رعایتیں دے رکھی ہیں، کوئی شرطیں نہیں ہوتی ان کے لیے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ ہیں، نماز میں اگر بات کریں، چھینک آ جائے الحمدللہ کہتے ہیں کھاری نماز ٹوٹ جائے گی، چھینک آئی اور الحمدللہ کہے نماز پھر سے پڑھو، آپ پھر سے پڑھو، آپ ہوگے ولی، اپنے زمانے کے ولی ہوگے، نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک مجاہد ہے، اللہ اکبر کہتا جا رہا ہے، تلوار بھی چلاتا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا اس کو۔ یہ صلاۃ الخوف یہ ہوتی ہے کہ فوج کے 2 حصے کر دیے جائیں گے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، کہ اگر لڑائی کے وقت میں نماز کا وقت آ جائے تو قضا کر دیں، کیا بہت تیز دکانداری چلتی ہے تو ہم لوگ قضا کر دیتے ہیں، مارکیٹ اٹھا ہوا ہے، زبردست ریلم پہ چل رہی، عید کی سیلنگ لگی ہوئی ہے، گرا کے ٹوٹی پڑ رہی ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے یار، ٹائم ہی نہیں مل رہا، گرا کٹ ہی نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ ہم لوگوں سے ہم نہیں چھوٹتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اگر عین لڑائی میں نماز کا وقت آ جائے تو فوج کے 2 ٹکڑے کر لو، 2 حصے کرو، ایک حصہ کافروں سے لڑتا رہے گا اور ایک حصہ جائے گا نماز پڑھنے جائے گا۔ اگر مسافرت کی حالت ہے تو 2 رکعت قصر پڑے گا، اپنے ایریے میں ہی لڑائی ہے تو 4 پڑے گا۔ اس کی کنڈیشن ہی ہوگی کہ 4 رکعت والی نماز اگر ہے تو 2 رکعت یہ لوگ پڑھیں گے، پہلے والے نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آدھی فوج گئی نماز میں شریک ہو گئی، 2 رکعت کے بعد میں بغیر سلام پھیرے ہوئے یہ لوگ اٹھیں گے
آئیں گے اپنے مورچے پر لگ جائیں گے جا کے. اب جو مورچوں پر لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جائیں گے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تیسری رکعت میں. تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ پوری کریں گے اور 2 رکعت اپنی چھوٹی پوری کریں گے, 4 پوری پڑھنی. اب مسئلہ بچا وہ جو 2 لوگ پہلے چلے گئے تھے چھوڑ کر, وہ لوگ کیا نماز ٹوٹ گئی؟ جب یہ لوگ 4 اپنی پوری پڑھ کے واپس جائیں گے مورچے پر, پھر وہ لوگ واپس آئیں گے 2 اپنی پوری پڑھنے کے لیے, پھر پوری کریں گے آ کے. نماز نہیں ٹوٹی ان کی نماز نہیں ٹوٹی. قبلے کی طرف سے منہ بھی پھر رہا ہے, بات چیت بھی ہو رہی, چل پھر بھی رہے ہیں, ہٹو بچو بھی کر رہے ہیں, لا بندوق دے, گولی دے, یہ دے, وہ کر, سب کو نعرے تکبیر اللہ اکبر سب کچھ لگ رہا ہے, نماز نہیں ٹوٹ رہی. مجاہدین کی اسپیشل نماز ہے یہ. ہم لوگ اگر قبلے سے گھوم گئے نا تو نماز ٹوٹ جائے گی ہماری, لیکن مجاہدین کی نماز نہیں ٹوٹے گی حالت جنگ کے اندر. اب یہ لوگ اپنی پوری کر لیں گے, پھر جائیں گے مہات پر, چاروں اب دونوں حصے برابر مل جائیں گے جا کے. تو یہ حالت جنگ کی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بتایا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز تو مسلمانوں پر وقت مقررہ کے اندر فرض ہے. جو ٹائم ہے آپ کے اندر نماز, اس میں پڑھنا ہی پڑے, کیونکہ آپ جو جنگ کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کا جو مقصد ہے وہ نظام نماز کو, اقامت صلاۃ کو نافذ کرنا ہے. نماز کے نظام کو پوری دنیا میں لاگو کر دینا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر, کسی بھی کنڈیشن میں ہو آپ اللہ کا یاد, یہی نماز کا مقصد ہے. آپ کھڑے ہو تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو, جھک رہے ہو تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو, بالکل سجدے کی حالت میں ہو, کہیں کسی کنڈیشن میں دباؤ محسوس کر رہے ہو تو بھی اللہ کو بھولو مت. کوئی بھی ڈائریکشن ہو آپ اللہ کی یاد سے ایک پل کے لیے غافل نہ ہو. اس نظام کو, اس سسٹم کو پوری دنیا میں نفاذ کے لیے تو تم لڑ رہے ہو, اپنے مقصد کو بھول گئے تو پھر لڑنے سے فائدہ کیا؟ مقصد تمہارا ختم ہو چکا ہے. اس لیے نماز معاف نہیں کی گئی کہ نماز معاف نہیں ہو. اس دوران اگر کوئی مجاہد شہید ہو جاتا ہے, 2 رکعت پڑھ کر گیا اور شہید ہو گیا, واپس آنے کا موقع نہیں ملا, تو وہ حالت نماز میں شہید ہو گیا, حالت نماز میں شہید ہو گیا. وہ قیامت تک نماز کی حالت میں اس کو شمار کیا جائے گا. اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو خاص پوائنٹ بتایا وہ قابل غور ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, کہ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم ہتھیاروں کی طرف سے غافل ہو جاؤ, تم اپنے ہتھیار رکھو اور بس ہم تمہارے اوپر یک بارگی ٹوٹ پڑے. کافر کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح سے تم سے ہتھیار رکھوا دے, جب تک تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے ان کی چوں نہیں نکلے گی, آواز نہیں نکلے گی. لیکن جو تم نے ہتھیار رکھا, تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو گئے, اپنے ساز و سامان سے غافل ہو گئے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تم پر ٹوٹ پڑیں گے یہ, پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. اب یہ ہتھیار حالت جنگ میں ہم آج بھی ہیں. ہم جنگ آج سائلنٹ موڈ پہ لڑ رہے ہیں, اب بندوقیں نہیں چل رہی, انہوں نے ہم سے ہتھیار رکھوا لیے, ہم نے ہتھیار اتار کے رکھ دیے, بلکہ اس ہتھیار کو ایک بوجھ سمجھ کر دور رکھ دیا, ایک آتنکواد اور دہشت گردی کی پہچان سمجھ کر پھینک دیا. ارے نہیں, اور انہوں نے اٹھا لیا. آج مسلمانوں کی کوئی بھی تنظیم ٹریننگ نہیں دیتی جہاد کی, RSS والے کھلے ٹرام ٹریننگ دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے جو ہتھیار پھینکے انہوں نے اٹھا لیے. ہم نے ہتھیار کو خود ایک بوجھ سمجھا. ہم چاہتے اپنے حق کے لیے لڑ سکتے تھے, جیسے سکھوں نے لڑا کہ ہمیں کرپال اور تلوار لگانے کی اجازت دی جائے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بوجھ سمجھا, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ تلوار لگا کر, ہتھیار لگا کر نماز پڑھنا 27 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے. ہتھیار لگا کر نماز پڑھنا اپنے بوجھ سمجھا, اتار کے پھینک دیا. لڑے بھی نہیں, بلکہ اگر کوئی مولوی صاحب امام AK-47 لے کے نماز پڑھے تو کوئی نماز پڑھنے نہیں آئے گا. تمنچا لگا کے نماز پڑھنے لگے, کوئی پڑھنے ہی نہیں آئے گا نماز. کیوں؟ نہیں, ارے یار بڑے خطرناک ہیں یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہم نے کیا بنا دی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تلوار لگا کر نماز پڑھتے تھے، نعوذ باللہ کے آتنکوادی تھے؟ انہوں نے ہم کو سمجھایا، ایسی چالیں چلی، انتظروا اسلحتکم، ہتھیار رکھ دو اپنے، یار کہاں آتے تم لوگ؟ امن و شانتی کے پیغام دینے والے لوگ ہو، تم لوگ امن کی بات کرو۔ اب نے ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کے ہتھیار رکھ دیے۔ اب پوری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، پوری قومیں، دنیا کی ہر قوم مسلمان کو مار رہی ہے، کوئی ایک بھی مسلمانوں کے سپورٹ میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کا کھلم کھلا اعلان تھا کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو گئے تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے، پوری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، ایک بھی قوم تمہارے سپورٹ میں نہیں آ رہی۔ ہم نے ہتھیار رکھ دیے ان کے بہکاوے میں آ کے، اور کیا اٹھایا کیا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ اٹھا کے گھوم رہے ہیں، ناچنے والے بن گئے، گانے والے بن گئے، اس میں شرم نہیں آتی؟ مسلمان ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے، مجرے کر رہا ہے، کوئی گائیکار بن گیا، کوئی سنگیت کار بن گیا، تو کوئی ایکٹر بن گیا، اس میں شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے سنت کو اپنانے میں، کہ کافر کیا کہے گا یار، یہ شرم آتی ہے، کافر کیا کہے گا۔ ہمیں اس کافر کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو کمزور ترین کر لیا، ایک ایسا لقمہ بنا لیا کوئی بھی ہمیں نگل جاتا ہے، جو آتا گھنٹہ سمجھ کے بجا دیتا ہے ہمیں، جو آیا اس نے گھنٹہ بجایا نکل لیا آگے۔ سب کو اگر کوئی ملتا ہے تو مسلمان ملتا ہے اپنا آزمائش کے لیے۔ ایسے ہوتا ہے پہلے ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو مینڈک کو پکڑتے ہیں کہ سارا ایکسپریمنٹ مینڈک پہ کر دو۔ اب دنیا کی ہر قوم اپنی طاقت کا ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ڈھونڈتی ہے، کوئی ہتھیار ہے، کوئی طاقت کی معلوم ہے کہ سنگٹھن کتنا مضبوط ہے، چیک کرنا ہے، جب مسلمانوں کو مار کے دکھاؤ۔ تو مسلمان میں مینڈک بن چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا بس اتنی سی ہے، اتنی سی ہے۔ یہ بزدل ہو چکے ہم لوگ۔ اب بزدلی کا جو انجام ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر تو چاہتے یہ ہیں کہ تم لوگ اپنے اسلحوں سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر یک بار کے ٹوٹ پڑیں گے۔ پورا صلاۃ الخوف کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 127 سے پھر عائلی مسائل کو چھیڑا، اور میاں بیوی کے جو مسائل تھے ان کو پھر اجاگر کیا۔ سورہ نساء کے اندر جو شروع میں جو چیپٹر کو تھوڑا چھیڑ دیا تھا، اس کو یہاں پر کمپلیٹ کر دیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور عورت کو یہ خوف محسوس ہو کہ اس کا آدمی اسے ستائے گا، مارے گا، پریشان کرے گا، ایوائڈ کرے گا، تو صلح کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے صلح سے کام چلائیں۔ صلح کے اندر بھلائی ہے، وَالصُّلْحُ خیر، اور ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کرے قربانی کے لیے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، جتنا ہو سکا ہم کوشش کریں گے، تو ہم کوشش کریں گے، تو دونوں مل کر ایک کوشش کرنے کی، قربانی دینے کی کوشش کریں، اور معاملے کو کسی طرح سے نپٹانے کی کوشش کریں۔ اگر تم اچھا کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے کہ تم لوگ کیا بول رہے ہو، کیا پلاننگ کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ نساء کے اندر تھوڑا آگے بڑھ کے منافقین کی ایک خاص خاصیت کو بیان فرمایا۔ پہلے تو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں دو منہ کے سانپ کو، دو منہ کا سانپ ہوتا ہے، اور جو گوہ، جو نیولا ہوتا ہے، اس کے دو بل ہوتا ہے، دو منہ کا ہوتا ہے نیولے کا، ادھر سے گھسے گا ادھر نکل جائے گا، پورا آر پار نہیں۔ آپ بیٹھے رہو یہاں پہ انتظار میں کہ اب آتا ہوگا، آئے گا نہیں، وہاں سے جھانکے دیکھے گا، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ۔ اس کی خاصیت ہے نیولے کی، آپ اسے پکڑو گے بھاگ جائے گا، اب فوراً بل میں گھس جائے گا، اب آپ بیٹھے نکل باہر، نکلے گا نہیں، وہ کل تک نکلے ہی نہیں زندگی بھر، وہ دوسرے سوراخ سے نکل جائے گا، اور وہاں دیکھے جا کے بیٹھو نہیں بیٹھو، آپ آرام سے بیٹھو۔ یہ خاصیت نہیں ہونے کی۔ تو دو منہ کا سانپ ہوتا ہے، اسی طرح سے دو منہ ہوتے ہیں، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ سے ایمان کی باتیں کرے گا اور ایک منہ سے کفر کی باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے،
الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے دین خالص پسند ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہوتی. اور ایسا منافق کیوں کرتا ہے، ایسا شخص کیوں کر رہا ہے؟ مفاد کے چکر میں، کہ اگر اس کو فائدہ کفر سے نظر آئے گا تو ادھر، اور اسلام سے فائدہ نظر آئے گا تو ادھر. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو جہنم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان کو کہ انہیں عذاب دے دیا جائے گا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے منافقوں کی، ان کو مسلمان اچھے نہیں لگتے، ان کو مسلمانوں کے اندر الجھن محسوس ہوتی ہے، بے چینی گھبراہٹ ہوگی، یار ارے مسلمان بڑے اولڈ مائنڈ ہیں، بڑی سوچ ان کی پرانی ہے، ارے عجیب باتیں کرتے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. ان کے پاس بیٹھو، کافروں کے پاس کتنی زبردست عقل مند کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا نالج ہے، کیا فن ہے، کتنے دنیا کے تجربات ہیں ان کے سامنے. ان سے اتنا مرعوب ہو جائے گا کہ ان کا غلام بن جائے گا. اب پھر وہ یہ کرے گا، اپنی سہانوبھوتیاں، اپنے جذبات، اپنے احساسات مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے وابستہ کر لے گا، اپنا مفاد سب کچھ کافروں سے وابستہ کر لے گا اور مسلمانوں کو چھوڑ دے گا. ان کا ایسا گرویدہ بن جائے گا جا کے کہ ان کی ہاں میں ہاں، ان کی نا میں نا. اولیاء، ولی بنا لے گا. اس ولی دوست اس معنی میں دوست نہیں کہ دعوتی نقطۂ نظر سے دوست کر رہے ہیں، بلکہ اس معنی میں دوست بنا لے گا کہ ان کی ہاں میں ہاں، ان کی نا میں نا. اگر وہ لوگ مسلمانوں کو مارنا چاہیں تو یہ سپورٹ کرے گا، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کریں تو یہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہے گا، کوئی بھی کچھ نہیں، حرکت نہیں کرے گا. اس نے ان کو دوست بنا لیا. ایک تو ہوتا کہ نہیں ہم کچھ پڑوسی ہونے کے ناطے حق ادا کر رہا ہے، اس کی تو شریعت نے پسند کیا ہے، یہ دوستی نہیں ہے، یہ ایک ہمدردی ہے، اسلامی حکم ہے. لیکن اس طرح کی دوستی کر لینا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی چالے چلے تو بھی اسے کان پر جو نہ رہیں گے، اسے کسی چیز کا احساس نہ ہو، منافق اسی کنڈیشن پر آ جاتا ہے. وجہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا عزت کی تلاش میں گیا ہے؟ عام طور پر یہی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی ہے